اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ نے 2 تحصیلوں کو ملا کر ہلکا 1 کر دیا ہے۔ جب کبھی سیاسی جلسہ ہوگا نا تو انشاءاللہ اس پہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں تقریر کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیں ایسا بندہ اور ایسا مسلمان بنائے جس کی زبان سے بھی امت کو فائدہ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی امت کو فائدہ ہو۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر تاجدار ختم نبوت، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں مینار نور بن کے تشریف لائے، روشنی کا مرکز بن کے تشریف لائے، خوشبو کا خزانہ بن کے تشریف لائے، عزتوں کی ابتدا اور انتہا بن کے تشریف لائے۔ اس کائنات میں جتنا رنگ اور نور ہے میرے پاک پیغمبر کی آمد کا صدقہ ہے، جتنی خوشبو ہے میرے پاک پیغمبر کی آمد کا صدقہ ہے، روشنی کے جتنے مسافر ہیں حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور اس کائنات کے اندر ہدایت کی جتنی منزلیں ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آپ اور ہم اس وقت جو مسلمانوں کی صف میں ہیں، ہمیں اللہ کی پہچان ہے، ہم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا نظریہ رکھتے ہیں، شان خلفائے راشدین سمیت عظمت صحابہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، محبت آل رسول کے ترانے پڑھتے ہیں۔ یہ سارا میرے پاک پیغمبر کی آمد کا صدقہ ہے، ولادت کا صدقہ ہے، بعثت کا صدقہ ہے، حضور کی نبوت کا صدقہ ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صلی اللہ ہو۔ ذہن بنائیں، تقریر کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو۔ یہ سارا جو کائنات کا نقشہ ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ ایک روایت ہے لولاہ لما خلقت الافلاق، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لولاہ لما خلقت الافلاق، کہ اگر محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم افلاق کو پیدا ہی نہ کرتے۔ آقا نہ ہوتے نہ بحر ہوتا، نہ بر ہوتا، نہ خشک ہوتا، نہ تر ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سما ہوتا، نہ سمک ہوتا، نہ پھول ہوتے، نہ کلیاں ہوتی، نہ شہر ہوتے، نہ گلیاں ہوتی، نبی ہوتے، نہ رسول ہوتے۔ اس کائنات میں خوشبو ہے، اس کائنات میں روشنی ہے، اس کائنات میں عزت ہے، اس کائنات میں ایمان ملا، اس کائنات کو قرآن ملا، اس کائنات کو ایقان ملا، اس کائنات کو زندگی ملی ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ آپ علیہ السلام و تسلیم نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا کو انقلاب کی خوشبو سے روشناس کرایا، اور 23 سال کے مختصر عرصہ میں 1,44,000 صحابہ میرے پیغمبر کے شاگرد بن کے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے، اور ان صحابہ کا کردار، ان صحابہ کی گفتار، ان صحابہ کی زندگی، ان صحابہ کے عمل، ان صحابہ کا فعل، ان صحابہ کے کام، ان صحابہ کی سیرت، ان صحابہ کرام کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو شاباش دے کے فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر، جن کو تو نے سجایا ہے، جن کو تو نے سنوارا ہے، اولئک هم الفائزون، وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، سارے کے سارے فلاح پا گئے۔ ان پہ رنگ نبی کا چڑھا ہے۔ حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ الاصحاب فی الکتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ہر نبی
قدرت کا آئینہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت، بولو بولو، کس کا؟ اہل سنت والجماعت. میں ہر تقریر میں بتا رہا ہوں کہ یہ وال بہت ضروری ہے. اہل سنت والجماعت، یہ وال بہت ضروری ہے. جھنگ کی بولی میں ول ولاوے کو کہتے ہیں، گانٹھ دینا. یہ ول جو ہے اہل سنت والجماعت میں یہ ول اتنا ضروری ہے کہ اگر ول رہ جائے گا تو تمہاری نسبت مصطفیٰ سے بھی ہوگی، جماعت مصطفیٰ سے بھی ہوگی. اور اگر یہ ول نہ ہوگا، صرف جماعت ہوگی، تو جماعت نکرہ کا صیغہ ہے، اور نکرہ میں عام کا جو ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ جماعت صحابہ مراد ہے، یا جماعت اہل بیت مراد ہے، یا جماعت محدثین مراد ہے، یا دنیا کی کوئی سیاسی جماعت مراد ہے، پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر اس میں الف لام داخل ہو تو پھر یہ تخصیص ہے. اس کا معنی ہے کہ ایک خاص جماعت جس کو نبی نے تیار کیا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ ہمارا رشتہ نبی کی سنت سے بھی ہے، نبی کی جماعت سے بھی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں قدرت کو اپنا عکس نظر آتا ہے. جس طرح محبوب آئینے میں کھڑا ہوتا ہے، آئینے کو صاف کرتا ہے، آئینے کے اوپر کپڑا پھیرتا ہے، اسے آئینے سے پیار ضرور ہے، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبوب اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے. اپنے چہرے کو صاف دیکھنے کے لیے آئینے کو صاف رکھتا ہے، اپنے چہرے کا عکس دیکھنے کے لیے آئینے کو شفاف رکھتا ہے. جب تک آئینہ صاف ہے محبوب کو چہرہ صاف نظر آتا ہے، محبوب کا حسن صاف نظر آتا ہے. بہن ہی ہر نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے صاف بھی رکھا ہے، شفاف بھی رکھا ہے، پاک بھی رکھا ہے، بے عیب بھی رکھا ہے، معصوم بھی رکھا ہے، بلند بھی رکھا ہے، اعلیٰ بھی رکھا ہے، اولا بھی رکھا ہے، عرفہ بھی رکھا ہے. کیونکہ اس نبی کے ذریعے قدرت نے اپنا کرم دکھانا ہے، رحم دکھانا ہے، سخاوت دکھانی ہے، فضل دکھانا ہے، احسان دکھانا ہے، اور قدرت نے اسی نبی کے ذریعے اپنا عکس دکھانا ہے. نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، زندہ باد، اور آئینے میں قدرت اپنا عکس دیکھتی ہے. شاید آپ کو میری گفتگو پوری سمجھ نہ آ رہی ہو. حضور بولے، لب حضور کے، لب حضور کے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مصطفیٰ نہیں بولے، خدا بولے. نبی نے مٹھی خاک کی اٹھائی، دشمن پہ پھینکی. ہاتھ نبی کے، فعل نبی کے، عمل نبی کے، مٹھی حضور کی ہے، پھینکی بھی خاک حضور نے ہے. لیکن کائنات کا رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. محبوب جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، خدا پھینک رہا تھا. تکبیر، اللہ ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، مولانا محمد قاسم معاویہ سیال صاحب. ماشاءاللہ قاری صاحب کی محبت ہے، ورنہ میں تو اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. یہ حضور ہی کا تو صدقہ ہے، یہی تو وجہ ہے نا، یہی تو ایک سہارا ہے جو جھکنے نہیں دے رہا، یہی تو ایک آسرا ہے جو سر اٹھا کے چلنے پہ مجبور کرتا ہے، یہی تو وہ واسط اور راست ہے جس کی وجہ سے آج ہم پورے قد و کاٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم منتیں ترلے نہیں کر لے کہ یوں ہلکا بنا دو، یوں. ہم نے کہا جیسی لکیریں کھینچنی ہے کھینچ لو، ہم ہر جگہ پہ ماحول بنا لیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہم حضور علیہ السلام کے ترانے پڑھیں گے، لوگوں کے دل خدا نرم کر دے گا، خدا نرم کرے گا. حضور نے فرمایا دل اللہ کی انگلیوں کے پوروں کے درمیان میں ہے،
تو اللہ جس کے لیے چاہے پھیر دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے لیے چاہے، وہ چاہے تو باپ سے بیٹے کو جدا کرے، کنویں میں ڈال دے، پھر کنویں سے نکال کر مصر کے بازاروں میں اس کی بولی لگوا دے، پھر مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کو اللہ اسی مصر کا بادشاہ بنا دے. اسے کون پوچھنے والا؟ تو میں بات کر رہا تھا، مٹھی خاک کی اٹھائی، حضور نے پھینکی، ہاتھ حضور کا ہے، فعل حضور کا ہے، لیکن کائنات کے رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محبوب جب آپ اٹھا کر خاک پھینک رہے تھے، ہاتھ بے شک آپ کا، لیکن آپ نہیں پھینک رہے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ خاک خدا نے پھینکی تھی. تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے لیکن ملکیت خدا ظاہر کر رہا ہے، لب مصطفیٰ کے ہے لیکن ملکیت خدا ظاہر کر رہا ہے. بیعت رضوان کے موقع پر نبی کا ہاتھ نیچے ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہے. جب بیعت مکمل ہو گئی، حضور نے فرمایا میرا عثمان موقع پہ موجود نہیں، میں اپنا یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے اوپر رکھتا ہوں. اب اوپر بھی ہاتھ مصطفیٰ کے، نیچے بھی ہاتھ مصطفیٰ کے. یہ اوپر والا ہاتھ ہے تو مصطفیٰ کا، لیکن کائنات کا رب کہتے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، یہ مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی خدا کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں آئینہ محبوب کو ظاہر کرتا ہے، محبوب کو ظاہر کرتا ہے. اور آئینے میں آپ کھڑے ہو کے آپ جیسے ہاتھ کریں گے آئینہ ویسا عکس دے گا. بین ہی نبی ویسا کرتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے. خدا کی چاہت کے بغیر کوئی کام کرتا نبی معصوم ہے، حضور خاتم المعصومین ہے. نبی اعلیٰ ہے، حضور خاتم العلیین ہے. نبی علیہ السلام اعلیٰ ہے، حضور خاتم الاولین ہے. آپ علیہ السلام و تسلیم ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر حیثیت سے، ہر حوالے سے، ہر دور پر، ہر دور کے حوالے سے میرے پاک پیغمبر کائنات میں اتنے اونچے ہیں کہ حضور سے اونچا صرف خدا ہے. حضور سے اونچا صرف. شیخ سعدی شیرازی رحم اللہ فرماتے تھے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ ہے مختصر. اللہ کے بعد حضور پہ بات ہی ختم ہے. تو صحابہ کرام ہو یا اہل بیت، ان کی تربیت حضور نے کی ہے. حضور کی تربیت براہ راست خدا نے کی ہے. کوئی استاد نہیں خدا کے سوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اور استاد. جبریل امین بھی صرف واسطہ تھے پیغام پہنچانے کا. جس طرح آپ کے ہاتھ میں قلم ہو تو قلم آپ کا استاد نہیں ہوتا، بلکہ قلم آپ کو علم کے حاصل کرنے کا ایک واسطہ ہے. جبریل امین وہ قلم تھا جس کے ذریعے سے خدا نے لکھا ہے، مصطفیٰ نے پڑھا ہے. نون والقلم وما یسطرون، یہ جو قلم ہے نا یہ جبریل ہے، لکھا خدا نے ہے، پڑھا مصطفیٰ نے ہے. استاد ڈائریکٹ حضور کے خدا ہے اور کوئی نہیں. اللہ نے حضور کے ذریعے پھر صحابہ اور اہل بیت کو جو مقام دیا ہے کہ صحابہ کا دل، صحابہ کی سوچ، صحابہ کا نظریہ، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کے شب و روز، صحابہ کا فعل، صحابہ کا ہر کام، صحابہ کا ہر عمل، صحابہ کی ہر عبادت، صحابہ کی ساری ریاضت، صحابہ کی زندگی، صحابہ کے نشیب و فراز، صحابہ کا ہر عمل، صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا، صحابہ کی نشست و برخاست، ساری نبی کے رنگ میں رنگی گئی ہے. اور اتنی رنگی گئی ہے کہ اب صحابہ بھی وہ کرتے ہیں جو نبی نے کیے، کہ صحابہ کا ہر عمل نبی کا عمل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے ان پہ اپنا رنگ چڑھایا ہے. اور صحابہ کرام کو جتنا پیار نبی کی ذات سے تھا، اتنا پیار کائنات میں کسی نے کسی سے نہیں کیا. پوری کائنات میں کسی نے کسی سے نہیں کیا جتنا پیار صحابہ کرام نے نبی کی ذات سے کیا ہے. کہ حضور علیہ السلام کا بلغم بھی مل جاتا تو صحابہ اسے بھی چہرے پہ مل لیتے تھے. آپ علیہ السلام کا لعاب مل جاتا، صحابہ کرام کھانے میں شامل کر لیتے تھے. شہاد تک کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے
لہو مبارک نکلا ہوا صحابی کے حوالے کیا گیا کہ اسے جا کے مٹی کے حوالے کر. وہ وہاں سے تو لے کے چلا گیا لیکن آگے جا کے کہتے بھلا اتنا پاک خون میں زمین کے حوالے کیسے کروں؟ لہٰذا اس نے وہ پیالہ منہ سے لگایا اور پی گیا. جب واپس آیا تو منہ سے خوشبو آ رہی ہے. حضور علیہ السلام تو سمجھ گئے. پوچھا کیا کیا؟ تو جھوٹ تو بولنا نہیں تھا نا, یہی تو تربیت تھی. کہا یا رسول اللہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا لہو مبارک ہو میں زمین میں گرا دوں. میں تو پی گیا ہوں, مجھے اس کا حل یہی نظر آیا ہے, مجھے اس کا حل نظر یہی آیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, وضو کا پانی بھی لے لیتے تھے, اپنے رزق بھی شامل کرتے تھے, بطور دوا استعمال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں صحابہ کرام نبی کا پسینہ بھی اپنے پاس محفوظ کیا کرتے تھے کہ وہ پسینہ اتنا خوشبودار ہوتا تھا کہ کائنات میں اتنی خوشبو نہ گلاب میں نہ چمیلی میں ہے نہ عطر میں ہے نہ کسی اور جگہ پہ ہے جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. جنگ میں ایک قیدی قید ہوا, حضور کے سامنے اسے ستون سے باندھ دیا گیا, ستون سے بندھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام اس کے پاس جب تشریف لے کے گئے تو اس نے سر نیچے کر لیا. حضور نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اوپر کرنے کی کوشش کی, اس نے پھر بھی سر نیچے کر لیا. حضور نے فرمایا سماما ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. اس نے کہا دنیا میں اگر مجھے کسی چہرے سے نفرت ہے تو آپ کا چہرہ میں نہیں دیکھوں گا. سردار تھا. حضور نے فرمایا سماما مجھے نہیں دیکھتا تو میرا مدینہ دیکھ, میری بستی دیکھ. اس نے کہا میں نے روم دیکھا ہے, میں نے شام دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے, میں اس کچی بستی کو کیوں دیکھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا زبان کا بڑا تیکھا ہے, تجھے پتہ میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو کوئی احسان نہیں کریں گے, سردار سرداروں کو معافیاں دیتے رہتے ہیں, اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں. اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا آپ سے. دھمکی دے رہا, حالانکہ کہہ دیے. بندہ کھڑا رسیوں سے, پھر بھی حضور کو تڑیاں لگا رہے. حضور خاموشی سے واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے پھر یہی بات, اس کے آگے سے پھر وہی بات. 2-3 دن کے بعد حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا اسے لے جاؤ, اس کی رسیاں کھول دو اور مدینہ کے باہر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو اس کو. صحابہ کرام کی تلواریں تو بڑی بے تاب تھی کہ ہمیں اجازت ملے ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں, اس کی اتنی جرت. لیکن نبی علیہ السلام کی حکمت اپنی جگہ پہ. اس کو لے کے صحابہ کرام گئے اور صحابہ میں یہی وصف تھا کہ ذاتی فیصلہ نہیں کرتے تھے, یہی وصف تھا کہ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو دوران جنگ کافر نے منہ پہ تھوک دیے. حضرت علی نے کہا جا تجھے معاف کیا. وہ حیران ہو گیا, اس نے کہا میں نے تمہارے چہرے پہ تھوکے پھر بھی معاف کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے, اب اس میں میرا انتقام شامل ہو گیا اور میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون بہاؤں, یہ میری تربیت نہیں ہے, یہ میری تعلیم نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا دین نہیں ہے. جا تجھے معاف کیا. اس کے دل پہ چوٹ لگی, کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. صحابہ کا یہی وصف تھا, یہی وصف تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو دنیا میں رضی اللہ کا خطاب مل گیا. وہ ذاتی فیصلے نہیں کرتے تھے, ان کا دل چاہ رہا تھا کہ سمامہ کو قتل کر دیں کہ حضور کو تڑیاں لگا رہے, لیکن حضور نے قتل کرنے کی چونکہ اجازت نہیں دی, لہٰذا ٹھیک ہے جی حضور کا حکم ہے, گئے اور مدینہ سے باہر اس کو چھوڑ دیا. واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری, شہر سے باہر ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آئے, آ کے حضور کے قریب گھوڑے سے اترے, آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. جب اس نے اپنی چادر اتاری ہے تو وہی سمامہ تھا جو نبی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا, نبی کے شہر نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. آ کے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے, کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں. حضور نے فرمایا سمامہ تو کل
نہیں کر سکتے. کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونے آیا ہوں. اس وقت اگر کلمہ پڑھتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے. یا رسول اللہ میں مان تو اس وقت بھی دل سے آپ کو گیا تھا. میرا دل جب آپ واپس جا رہے تھے میں کون اکھیوں سے آپ کو دیکھ بھی رہا تھا. آقا میری نظریں تھی آپ پر, لیکن یا رسول اللہ اس وقت میں قیدی تھا. اگر کلمہ پڑھتا تاریخ مجھے کہتی کہ بزدل تھا, ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے. آپ نے مجھے چھوڑا ہے, میں باہر سے غسل کر کے آیا ہوں. آقا مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پھر تاریخ شاہد ہے جناب سیدنا ثوابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی آخری سانس تک نبی علیہ السلام و تسلیم کے لیے قربانیاں دیتے رہے. نبی علیہ السلام کا چہرہ, نبی علیہ السلام کی ایک نشست بھی مقدر سوار دیتی تھی. ایک نشست بھی. کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آج کے دور کا کوئی بیوقوف بندہ جب صحابہ کرام پہ بکواس کرتا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ادھر سے تو کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا, کہ کسی ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے سے 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی وہ ایک لمحہ بیٹھنا افضل ہے. مجھے یہ بتاؤ جتنے بھی کائنات کے ولی ہیں یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو بلال کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جو غیر صحابی ولی ہیں. حضرت بلال کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی. تو کیا خیال ہے آج کے دور میں کوئی ولی ہو, اس کی صحبت میں بیٹھنے والا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بڑھ جائے, تو کیا خیال ہے جو نبی کی محفل میں بیٹھے ایک دو لحظہ نہیں 23 سال بیٹھے, جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی, جنہوں نے رسول اللہ کے لعاب والا کھانا کھایا, جنہوں نے رسول اللہ کے لیے پانی بھر کے دیا, جو رسول اللہ کو تہجد کا وضو کرواتے رہے, جو رسول اللہ کے لیے کبھی بدر میں پہنچے, کبھی حنین میں پہنچے, کبھی تبوک میں پہنچے, کبھی خیبر میں پہنچے, کبھی کربلا کی دھرتی تک پہنچے. کیا خیال ہے آج کے دور میں کوئی ولی ہو اس کی محفل میں لحظہ بیٹھ جائے تو مقدر سنور جاتے ہیں. پھر سلام ابو بکر تیرے مقدر کو, سلام عمر تیرے مقدر کو, سلام غنی تیرے مقدر کو, سلام علی تیرے مقدر کو, سلام معاویہ تیرے مقدر کو, سلام حسن و حسین تیرے مقدر کو. کہ آپ تو ایک لمحہ نہیں بیٹھے, ایک لحظہ نہیں بیٹھے, بلکہ نبی کی صحبت میں آپ کو سال ہا سال بیٹھنے کا شرف حاصل ہوئے. میرا ایمان ہے کہ نبی کی صحبت اتنی بابرکت ہے کہ جس دھرتی پہ قدم نبی کا لگ جائے اللہ اس دھرتی کی قسمیں کھاتے, اور جو چادر نبی کے کندھوں پہ آ جائے اللہ اس چادر کو قرآن بنا دیتے, جو کمبل نبی کے جسم پہ آ جائے اللہ اس کمبل کی تلاوت فرض کر دیتے, جو شعر نبی کا شعر ہو رب اس شعر کو قرآن کی آیتیں بنا دیتے, جو کپڑا نبی کے بدن سے لگ جائے اللہ اس کپڑے کا ذکر قرآن میں رکھ دیتے. پھر کائنات میں قیامت تک آنے والا ہر بندہ وہ گورا ہو یا کالا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, شرقی ہو یا غربی ہو, جہاں کا بھی رہائشی ہو, جب قرآن کی تلاوت کرے تو نبی کے کمبل کو بھی پڑھتے, نبی کی چادر کو بھی پڑھتے, نبی کے کمبل کو بھی پڑھتے, نبی کے کپڑوں کو بھی پڑھتے, نبی کے شہروں کو بھی پڑھتے. تو کیا خیال ہے کہ جہاں نبی کے قدم لگے ہو اللہ اس کو اتنا بلند کر دے کہ قرآن کی آیتیں بنا دے, تو جیسے کندھے پہ نبی سوار ہوئے اس ابو بکر کی کیا شان ہے. میں تو 1 بجے کا آیا ہوا ہوں. رائے اسلام بھٹی صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کتنے بجے جمعہ پڑھانا, لیٹ ہو رہی ہے. انتظامی معاملے میں لیٹ تھی, میں ٹائم سے آیا ہوا ہوں. میرا دل بھی تھا گفتگو کرنے کا, لیکن زندگی رہی تو گفتگو کے موقع ملتے رہیں گے. یہ زندگی ہے ہی نبی علیہ السلام کے لیے. ہم نے کوئی نہیں پیسے بھوسے رکھی, 4 ایکڑ زمین ہے وہ بھی میں خود کاشت نہیں کرتا. زندگی کی ایک ایک سانس خدا کی قسم رسول اللہ کی ختم نبوت کی مقروض ہے, نبی کے یرانے اور گھرانے کی مقروض ہے. اور جب تک زبان بولتی رہے گی ہم نبی علیہ السلام کی حرمت بیان کرتے رہیں گے, نبی کے
صحابہ اور اہل بیت کی عزت بیان کرتے رہیں گے. یہ زندگی حضور کی امانت ہے, یہ زندگی صحابہ اہل بیت کی امانت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ چلا. حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت کی خاطر مسیلمہ کذاب کے شہر میں جا پہنچے. مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا ارادہ تھا کہ پہلے ہی گرفتار ہو گئے. مسلمہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. مسلمہ نے کہا میرا لشکر دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں. کہا دیکھ کلمہ پڑھ لے میرا. حضرت حبیب نے فرمایا مسلمہ یاد رکھ کلمہ وہی تھا جو میں محمد کا پڑھ چکا ہوں, اب میں نے کسی اور کا کلمہ پڑھنا نہیں. مسلمہ نے کہا دیکھ لے میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. کہا کاٹنے تو کاٹ دو. کیا ہم موسیٰ کے صحابہ سے بھی کم ہیں؟ نہیں سمجھا. حضرت موسیٰ کلیم کے صحابہ نے فرعون جو کہا تھا نمرود کے ساتھ, بات سمجھا, فرعون کو کیا کہا تھا؟ فرعون کو کہا تھا اے فرعون ففعل ما شئت, جو کرنا ہے کر لے. اب ہم موسیٰ کلیم کا کلمہ چھوڑیں گے؟ ہم موسیٰ کلیم کا کلمہ چھوڑیں گے نہیں. تو کیا ہم موسیٰ کے صحابہ سے بھی کم ہیں کہ وہ چند منٹ کا صحابی اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے گئے, انہوں نے پھر بھی موسیٰ کلیم کو نہیں چھوڑا, تو ہم نبی کو کیوں چھوڑے؟ مسیلمہ نے حضرت حبیب کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا. کہا اب تو کلمہ پڑھ. اس نے کہا کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے. بایاں ہاتھ کاٹ دیا. کہا اب میرا کلمہ پڑھ. اس نے کہا کلمہ تو صرف آمنہ کے در یتیم کا پڑھنا ہے. مسیلمہ نے حضرت حبیب کے دونوں پیر کاٹ دیے. کہا اب میرا کلمہ پڑھ. اس نے کہا کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے. مسیلمہ نے حضرت حبیب کی زبان کاٹ دی. کہا اب پڑھ. انہوں نے سر ہلا کے کہا کلمہ صرف مصطفیٰ کا ہے. مسیلمہ نے حضرت حبیب کی آنکھیں نکال دی, کان کاٹ دیے, ہونٹ کاٹ دیے, گردن جدا کر دی. گٹھڑی میں بندھی ہوئی لاش, ٹکڑے لاش کے جب ام حبیب کے پاس پہنچے, حضرت حبیب کی ماں کے پاس پہنچے, تو صحابہ نے کہا گٹھڑی نہیں کھولتی, ماں ہے, ہو سکتا ہے گھبرا جائے, ماں ہے, ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے, ماں ہے, ہو سکتا ہے دل چھوڑ جائے. لیکن ام حبیب کہنے لگی کوئی بات نہیں, گٹھڑی کھولو, میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں. گٹھڑی کھولی گئی تو آنکھیں الگ تھی, گٹھڑی کھولی گئی, ہونٹ الگ تھے, گٹھڑی کھولی گئی, زبان الگ تھی, گٹھڑی کھولی گئی, گردن الگ تھی, گٹھڑی کھولی گئی, ہاتھ پاؤں الگ الگ تھے. جب گٹھڑی کھول دی, اپنے بیٹے کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش, اپنے بیٹے کی بکھری ہوئی لاش دیکھ کر ام حبیب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, تڑپی نہیں ہے, بلکہ کہا ربا تیرا شکر ہے, لہذا اليوم ارسلت ہوں, اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹوں کو چھاتیوں کا دودھ پلایا. اس کو میں نے اپنے دودھ کی دھاریں پلائی اس لیے تھی کہ یہ نبی پہ کٹ جائے. میں یہی دن دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا لخت جگر ہو, اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہو, ہاتھ کٹے ہوئے ہو, زبان کٹی ہوئی ہو, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو, اور اس کے جسم کا ہر ٹکڑا کہے یا رسول اللہ یہ ایک جان ہے, 1000 جان بھی ہوتی ہم آپ پہ قربان کر دیں. کیا خیال ہے؟ یہ صحابہ نبی سے مخلص نہیں تھے تو پھر کون تھا جو بدر کی جنگ لڑ رہا تھا؟ وہ کون تھا جو احد میں پہنچا؟ وہ کون تھا جسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا, جس کے سینے پہ پتھر تھے, جو تپتی ریت پہ گھسیٹا جا رہا تھا؟ یقیناً نبی کے صحابہ تھے, یقیناً نبی کے صحابہ تھے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی عورت ہیں. ان کے 4 بیٹے, کتنے؟ چاروں کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا, 4 کے 4. جب وہ میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے, پیچھے سے پھر انہیں بلایا, ادھر آؤ میری بات سنو. جب چاروں بیٹے آ گئے, حضرت خنسہ نے جو جملے کہے نا, خدا کی قسم کاش آپ ان جملوں کی تہ تک پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا انکم لبنو رجل واحد, اے میرے بیٹو تم صرف ایک باپ کی اولاد ہو, صرف ایک باپ ہے تمہارا. ما خنت اباکم, میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی. ولا فضحت خالکم, اور نہ تمہارے ماموں کا سر جھکنے دیے.
جب میں کنواری تھی تو تمہارے ماموں کی پگڑی میلے نہیں ہونے دی، جب میں شادی شدہ ہو گئے تو تمہارے باپ کا سر نہیں جھکنے دیا۔ اے میرے بیٹو، تم حلالی ہو، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی صرف ایک ہے، تمہارے خون میں ملاوٹ نہیں۔ جاؤ نبی پہ کٹ جانا، نبی کے لیے مر جانا، تمہاری پشت میں مجھے زخم نظر نہ آئے، جتنے زخم ہو سینے پہ سجا کے آنا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، جب جنگ سے واپس ہوئے نا تو راستے میں کھڑی ہے حضرت خنسا۔ پہلا قافلہ آیا نا، انہوں نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، بڑا میں نے دیکھا ہے اس کی میت پڑی تھی۔ کہا اللہ کا شکر ہے، نبی کی سناؤ کیا بنا جنگ کا۔ دوسرا بیٹا شہید، تیسرا شہید، چوتھا شہید۔ جب چاروں بیٹوں کی خبر ملی تو کہا مجھے یہ نہ بتاؤ، میں نے یہاں سے سوچ کے بھیجا تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ اے اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی ہے خنسا، نبی کے محمد ہونے پہ راضی ہے خنسا، اور اسی طرح تیرے دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہے خنسا۔ خنسا کو رب تجھ سے کوئی گلا نہیں ہے، تو نے دیے تھے، تیرے نبی پہ مار دیے ہیں۔ خنسا تجھ سے قیامت والے دن اجر کی امید رکھتی ہے، اللہ تیرا مال تھا تیرے نبی پہ لگا دیا۔ ہم ان صحابہ کے سپاہی ہیں، ہے یہ نہیں؟ ہم ان اہل بیت کے غلام ہیں جنہوں نے علی اکبر دیے، علی اصغر دیے، محمد دیے، اون دیے، قاسم دیے، جنہوں نے عباس علمدار دیے، سب کچھ لٹا کر بھی پھر بھی کہہ رہے تھے ربا تو راضی تو ہم راضی، تو راضی تو ہم راضی۔ یہ جو نبی پہ قربان ہو گئے، چاہے صحابہ تھے چاہے اہل بیت تھے، ہم ان کے نسل در نسل غلام ہیں، کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی زندگیاں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو مولانا عرفان حیدری صاحب تشریف فرمائے، وہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ سلام شاہ کربلا، سلام اے خون رسول، فدا ہو تجھ پہ زندگی اے جگر گوشہ اے بطول، محبتیں عبادتیں ریاضتیں سب کچھ، اگر تو نہیں تو کچھ نہیں، تیرے بغیر ہیں فضول۔ وما علینا